السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف، جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا روزی رساں ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔ رب کائنات کا احسان عظیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مقدس نازل کیا۔ کائنات کی عظیم ترین ہستی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر رہنما بنا کر بھیجا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین اکرام، رب کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ رنجیدہ خاطر مت ہو، غمزدہ خوفزدہ مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ جو ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی، ایمان والے بن جاؤ گے تو یقیناً تم کامران ہو جاؤ گے، تم ناکام نہیں ہو سکتے۔ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پے اسلام کو ترقی عطا فرمائی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، اسی طرح سے اس کا سلسلہ جنگ تبوک تک دیکھے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پے در پے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ نیت میں خلوص تھا اور اسلام کی ترویج، اسلام کی اشاعت، اسلام کا تحفظ کے لیے جو نیتیں صاف تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابیوں پہ کامیابی عطا فرمائی۔ یقیناً آزمائشیں آئے گی لیکن اس کے لیے ثابت قدم ہونا چاہیے، تو ایک جماعت ہونا ضروری ہے۔ تو الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ انڈیا میں، مسلم پرسنل لا بورڈ ایک ایسا ادارہ، ایسی تنظیم ہے جس میں تمام مکتب فکر کے لوگ نمائندے اس میں موجود ہیں، سیاسی نمائندے موجود ہیں، معاشی اعتبار سے بلند رتبے رکھنے والے لوگ اس میں موجود ہیں۔ تو ایسے موقع پر یقیناً کوتاہیاں ہوئی ہے، بغیر کوتاہیوں کے جو ہے دشمن مسلط نہیں ہوتا۔ احادیث میں ذکر کیا گیا اگر تم اسلام کے سے منحرف ہوگے تو دشمن کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس کے مرضی یعنی رضا ایک اور چیز ہے، منشا ایک اور چیز ہے۔ اللہ کے منشے کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں حرکت کرتا۔ ہاں، مرضی اللہ کی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یعنی جو گناہ ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، اللہ کی اس میں مرضی نہیں ہے لیکن منشا اسی کا ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، اور جو نافرمانی کرتے ہیں یقیناً ڈھیل دے گا ضرور، لیکن جب اللہ کی پکڑ میں آئیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ یقیناً اللہ تبارک و سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اسی لیے کہا کہ تم ہی سر بلند ہوگے، تم کامیاب ہوں گے اگر ایمان والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ آج فلسطین کی حالت دیکھتے ہیں، اگر وہاں کے ویڈیوز یا آڈیوز اگر سنیں گے تو ایک سچا دل رکھنے والا آدمی رو لے گا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی 70% پانی کھانا روک دیا گیا۔ آج تصور کر کے دیکھیں اپنے آپ پر، ایک دن اگر نل بند ہو جائے، ایک دن اگر آپ کو کھانا نہ ملے، ایک وقت کا کھانا نہ ملے، تو جس طرح آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے تصور کر کے دیکھیں۔ وہ لوگ پوری قوم کو، دنیا کی سارے ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ معزز حاضرین اکرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت واحدہ کا جو پیغام دیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سارے مسلمان جسم واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کا کوئی عضو بیمار ہو جائے، جسم کا کوئی عضو زخمی ہو جائے تو سارا جسم بخار آلود ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے جب تک اس تکلیف کو دور نہ کیا جائے۔ آنکھ میں اگر ایک تنکا آ جائے
تو جسم جب تک متاثر رہتا ہے، جب تک وہ تنکا جسم سے نہ نکل جائے اس وقت تک پورا جسم متاثر ہوتا ہے. کیا وہ غیرت مند کیسے وہ لوگ یعنی وہ اسلامی مملکت والے کیسے بے چینی ان کو نہیں ہو رہی ہے، کیسے وہ اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے، اقتدار کو بچانے کے لیے دنیا کی محبت میں کیسے غرقاب ہو رہے ہیں. قوم کو تباہ کیا جا رہا ہے. ان کا قصور کیا ہے؟ اسلام لانا، دین، مسلمان ہونا، اور پورے دھڑلے کے ساتھ پورے علل اعلان نہتے بچوں پر ظلم کر رہا ہے. 1.5 سال کے اوپر ہو گیا، 51,000 بے قصور لوگوں کو انہیں ہلاک کر دیا. 51,000، اس میں 16,000 لوگ 18 سال سے کم ہیں جو بالغ بھی نہیں ہوئے، اور اس میں جو 4,000 سے زائد بچے جو کچھ مہینے کے ہیں. ان لوگوں کو یہ تو ڈاٹا جو ان لوگوں نے جو شائع کیا وہ اس میں سے بتا رہے ہیں. حقیقت وہاں کی کوئی نہیں جانتا کیا ان پر کیسے کیسے ظلم ہو رہا ہے. جہاں تک میڈیا پہنچی وہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے. لیکن پھر وہ دیگر نقصانات، ایک گھر بنانے کے لیے آدمی کو زندگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی لگا دیتا ہے. وہاں پر پوری بستی کی بستی شہر کو تباہ کر دیا گیا. عزیزان محترم، وہ کیسے اقتدار کے ہوس کرنے رکھنے والے ہیں، وہ کیسے اقتدار کے لیے چمٹے ہوئے ہیں، جن کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی روک دیا گیا. معزز حاضرین اکرام، اسلام ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ ایک جنگ کا موقع تھا، صحابہ اکرام زخموں سے چور چور تھے. تصور کر کے دیکھیے اپنے اندر، صحابہ اکرام زخموں سے چور تھے. قربان جائے ان مقدس اسلامی عورتوں کو، مقدس شہزادیوں کو. یہ وہ لوگ بھی نکل پڑتے، نہ تپتی ہوئی ریت کو دیکھتے، نہ جو ٹیمپریچر کو دیکھتے، نکل پڑتے صنف نازک ان کی پٹیوں، ان کے زخموں کو پٹی کرتے اور انہیں پانیاں پلاتے، ان کے زخموں کو یعنی ان کی تکلیف کو مداوا کرنے کی کوشش کرتے. تو چنانچہ ایک عورت زخمی کے پاس پانی لے کر آئی، پانی کر رہا تو پانی لے کر آئی، دیکھا کہ بازو سے کراہنے کی آواز آئی. تو اس شخص نے اپنے پر دوسرے کو پریفرنس دیا، اپنے سے دوسرے کو ترجیح دیا. بولنے کی سکت نہیں ہے کہ کہا کہ جاؤ اس کو میرے سے زیادہ ضرورت ہے، اس کو پانی پلاؤ. جب دوسرے کے والے کے پاس پانی لے جایا گیا، ہم سنتے ہیں لیکن تصور دیکھیں، اپنی آپ اطراف کی زندگیوں کا اپنا جائزہ لیں. جب دوسرے کے پاس پانی کا پیالہ پیش کیا گیا تو اس نے اپنے بازو والے کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ اس سے پلاؤ. بولنے کی طاقت نہیں ہے، زخم سے چور چور ہیں. جب تیسرے کے پاس پانی لے جایا گیا تو اللہ کو پیارا ہو گیا تھا. پلٹ کر دوسرے کے پاس پانی لایا گیا، وہ بھی شہادت نوش فرما چکا تھا. اور پہلے والے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. عزیزان محترم، یہاں ٹائمنگ کو دیکھیے، کتنا ٹائم تھا، پانی لے جانے میں کتنا وقت لگتا. زندگی بچ سکتی تھی چند خطروں کے سامنے کی وجہ سے، لیکن ان لوگوں نے اپنی جان پر اپنے دوسرے مسلمان کی جان کو بچانا فرض سمجھا. آج وہ بے غیرت یعنی حکمران جو اس اپنی حکومت کو بچانے کے لیے فلسطین کو چھوڑ دیا مرنے کے لیے، یقیناً اللہ کے پاس وہ جواب دہ ہیں. اللہ کے پاس ان کی پکڑ ہوگی کس طرح اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. تم پڑوسی تھے لیکن تم لوگوں نے کوئی مدد نہیں کی، ظالم کے ہاتھ کو نہیں روکا. قرآن اعلان کرتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ ظلم سہو. تم کیسے مسلمانوں پر ظلم کرتا دیکھ کر سہ رہے ہو؟ کیوں سہ رہے ہو؟ کیوں مر نہیں جاتے؟ کیوں جہاد کا تم پر فرض نہیں ہوا؟ بڑے بڑے اسکالرز مسلمانوں نے اعلان کر دیا مسلمانوں پر اسرائیل سے لڑنے کے لیے فرض ہو گیا، جہاد فرض ہو گیا اس کو مقابلہ کرنے کے لیے. عزیزان محترم، اس کے باوجود یہ بزدل اپنے اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں. یقیناً وقت پلٹے گا، اللہ کے پاس دیر ہے. یقیناً یہ ذلیل خوار ہوں گے جو اپنی کرسی کے خاطر، اقتدار کے خاطر مسلمانوں کو جھونک دیا عذاب میں مبتلا، جھونک دیا جو ظالم کا نوالا بننے کے لیے. عزیزان محترم، آج ہم سے کہا گیا، ہم ان کے اوپر یعنی الزام تراشی کر کے ہم بیٹھ نہیں سکتے. ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہے برابر کی. کتنے مسلم جو ہے یہ کرانے کے دکان والے ہیں، کیا ان لوگ پیپسی نہیں بیچ رہے ہیں؟ کیا ان لوگ جو ہے کرکرے نہیں بیچ رہے ہیں؟ کیا ان لوگ لیس نہیں بیچ رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے ٹائٹ جو صرف ہیں ان کے نہیں بیچ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے پاس ان کی پکڑ ہوگی. ارے کیسے لوگ ہو تم لوگ کہ کس طرح اعلان کر دیا گیا یہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے. صرف زبانی خرچ جو انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پہ بہت بڑے جو مجاہد بنے پھرتے رہتے ہیں. زندگی میں دیکھیں کتنے لوگ آ کر جواب دیے کیوں لا رہے ہیں یہ، تو کہتے ہیں نہیں عورتیں نہیں مان رہے صاحب. تجھ سے بڑھ کر بے غیرت کون ہے؟ تو مرد ہے،
تجھ سے بڑھ کر بے غیرت کون ہے جو عورتوں کی حکمرانی پر ان کے زیر اثر اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ عزیزان محترم، بیدار ہو جائیں. جو قوم تم کو تباہ کر رہی ہے، اس قوم کے پروڈکٹ بیچ کر ان کی معاشی حالات کو مضبوط کر کے تم کیا چاہتے ہو؟ کل تمہاری باری آئے. کیا یہ آج اگر تم روک لگاؤ گے تو کل پھر تم تو اور بہت سے لوگوں کو تم بچا سکتے ہو. ہمارے اختیار میں جو ہے، ہم اگر نہ کریں، دوسروں پر الزام تراشی کریں، فلاں فلاں نہیں کر رہے، فلاں کر رہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دکاندار کو میں نے کہا کہ بھائی یہ کیوں بیچ رہا ہے؟ بھائی لوگ نہیں سن رہے، میں وہی ہونا بول رہا ہوں. اب بتائیے بے غیرتی کا عالم کیا ہوگا. میں نے یہی دیکھا کہ اپنے محلے میں ایک گھر میں غم کا ماتم ہو رہا ہے، ایک غم میں کسی کے جانے کا عیادت کرنے کے لیے میں بھی گیا. غم کی کیفیت ہے، بازو بالکل بازو دوسرا پڑوسی جس کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، بڑے ساؤنڈ کے ساتھ جو ہے گانے، میوزک کے ساتھ گانے چل رہے ہیں. کتنی بے غیرتی کا عالم ہو گیا. وہ کیفیت ہمارے جو اسلاف تھے اس کو سامنے رکھے. موت زندگی کے کشمکش میں اپنے بازو والے کی فکر کر رہا ہے، اور یہ بازو والا بے غیرت کا یہ عالم ہے کہ جس کے پاس غم کی کیفیت تاری ہے، تو مرتے مرو، ہماری اپنی زندگی ہم کو گزارنا ہے، عیش و آرام میں زندگی گزارنا ہے. بتائیے تمہارا نمبر نہیں آئے گا؟ تم ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں آئے ہو. اتنا کہنے کے باوجود ہماری یہ حالت ہے. ایک ڈاکٹر سے، حیدرآباد کے ڈاکٹر سے انٹرویو لیا گیا، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ سکندرآباد اور حیدرآباد، کان کھول کر سنیں مسلمانوں، سکندرآباد حیدرآباد میں 10 کلومیٹر کا فرق ہے. ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. سکندرآباد اور حیدرآباد میں 10 کلومیٹر کا فرق ہے، لیکن وہاں کی طرز زندگی، یہاں کی طرز زندگی زمین آسمان کا فرق ہے، بالکل تبدیل ہے. وہاں 10 بجے کے بعد کوئی گھر میں اجالا، روشنی نظر نہیں آتی، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوں گے، لیکن عام طور پر میکسیمم لوگ جو 10 بجے کے بعد ان کے پاس رات ہو جاتی ہے، ختم، دکانیں سب بند ہو جاتے ہیں. تو زیادہ دور کی بات نہیں، صرف سکندرآباد. اور وہاں پر جتنے دعوتیں ہوتے ہیں دن میں ہوتے ہیں، رات میں کوئی دعوت نہیں ہوتی. اور یہاں اور سٹی میں جتنی دعوتیں ہوتی ہیں پوری رات ہوتی ہیں، اور رات بھر پورے جاگے ہوئے نظر آتے ہیں. 12 بجے تک ان کے شام شروع ہوئی، چبوتروں پہ بیٹھے نظر آئیں گے. ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ اور ہر بڑے بڑے شادی خانے کے پاس ایک درمیان میں ایک بڑا ہاسپٹل نظر آئے گا، ملٹی ہاسپٹل نظر آئے گا، اور اس میں تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہوگی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کتنا فرق ہو رہا ہے، 10 کلومیٹر کے فرق میں کتنا، یعنی یہ قوم کو کس نے سکھایا طریقہ؟ غیر مسلم ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ قوم کو کون سدھاریں گے؟ یہ قوم کو کب سدھرے گی؟ قوم 12 بجے کے بعد دلہا آ رہا ہے، یہ قوم کو کون سدھاریں گے؟ رات کو اس نے برباد کر دیا، دوسرے دن بچہ اسکول جائے گا، اس کی تعلیمی اعتبار سے کس طرح تم نے اس کا گلا گھوڑ دیا. پھر معاشی اعتبار سے تم نے ہزاروں لاکھوں روپے فنکشن ہال میں لگا دیے. اللہ کے رسول نے سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں کم خرچ کیا جائے، کم خرچ کیا جائے. بارہا میں نے اس موضوع پر کہا ہے. ایک شادی تو ایسی ہوئی، میں مثالاً سمجھا رہا ہوں، ایک دوست کے لیے رشتہ لے گیا، تو وہ لڑکی والے دیکھے کہ نہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہے، البتہ اگر تم نکاح کرتے ہو تو ہم اس پہ راضی ہیں. وہ کہا کہ ٹھیک ہے، 2 گواہ موجود ہیں. اس نے اپنا نکاح کر واپس آیا، کہا کہ تمہارے رشتے کو ان لوگوں نے ریجیکٹ کیا، مجھ کو پسند کیا اور میرا نکاح ہو گیا. اس نے اسے مبارکباد دے کر جو گلے لگا لیا. یعنی شادی نکاح مقدر سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرمایا ہے. ایک سیکنڈ میں گیا اور نکاح کر واپس آ گیا. بتائیے ہم نے کتنا بڑا مشکل بنا دیا شادی کو، نکاح کو کتنا بڑا مشکل بنا دیا. نکاح ایسے بھی صحابی کی مثال دے رہا ہوں، یہ صحابی کی مثال ہے. اور اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے اپنا چکر چلا لیا، نہیں، وہ ان کے دل پاک تھے، ان کے کیونکہ اس کو ان لوگوں نے پسند نہیں کیا، ریجیکٹ کیا، تو اس کو پسند کیا، فوراً وہاں نکاح ہو گیا. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. معزز حاضرین اکرام، میرے نوجوانوں، نکاح ایسا ہوتا ہے. نکاح پیارے آقا علیہ السلام نے 11 نکاح کیے. کس نے دھوم دھڑاکہ کیا؟ جیسا ماحول تھا ویسا آپ نے انجام دیا. کسی ایک نکاح میں اللہ کے رسول نے صرف جو ایک بکرے کو ذبح کیا، باقی کے صرف ایسا ہی نکاح ہو گیا. کچھ کھجور بانٹ دیے، کچھ اور بانٹ دیا، اس طرح نکاح ہو گیا. لیکن ہم کس طرح جا رہے ہیں؟ وہ غیر مسلم ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو؟
تو تم جو غلطی کر رہے ہو اس کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تمہیں بھگتنا پڑے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے اگر مومن بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، احساس اپنے اندر پیدا کریں. علامہ اقبال فرماتے ہیں احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے. یعنی اگر احساس آدمی کو پیدا ہو جائے دوسرے کی تکلیف کا، دوسرے کے غم کا، پھر اس کا ایک آنسو بھی موتی کی طرح ہے، ایک مسکرانا بھی ہیرے کی طرح ہے. احساس اپنے اندر پیدا کریں. ہم بے غیرت قوم نہیں ہیں، ہمارے اندر غیرت ہے. آج ہم سے ہمارے مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، علل اعلان مسجدوں پر چڑھ کر گروا جھنڈے لگا کر وہ اپن فخر محسوس کر رہے ہیں. معزز حاضرین اکرام، اسلام نے تو یہ حکم نہیں دیا، کبھی اسلام نے زبردستی نہیں کی. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ایمان لاتے لاؤ، نہیں لاتے مت لاؤ، مرو جہنم میں جاؤ. ہم پیغام دیتے ہیں کہ اگر ایمان لاؤ گے تو بچ جاؤ گے. ہم نے زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا. ایمان لاتے تمہاری مرضی. اللہ نے جہنم بھی بنایا، جنت بھی بنایا. تو جو مانیں گے جنت میں جائیں گے، جو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا، جلنا چاہتا ہے. ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، آؤ. لیکن نہیں مانتے، گرو گرو. یعنی تم اللہ کے رسول کو یہی فرمائے گا وما علینا الا البلاغ، تم پر پہنچا دینا ذمہ داری ہے. تم پر جو زبردستی ان کی ایمان نہیں لانے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. تو معزز حاضرین اکرام، اپنی طرز زندگی کو بدلیے، اپنے اندر احساس پیدا کیجئے. مسلمانوں احساس پیدا کریں. تو کس طرح ہم نے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے، اپنے طرز زندگی کی وجہ سے معیشت کو کھو دیا، صحت کو کھو دیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلیمی اعتبار سے ہم برباد ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا اکثر لوگ، تم میں اکثر لوگ دو چیزوں میں غفلت کرتے ہو، ایک صحت، ایک وقت. سیاستہ کی حدیث ہے، ایک صحت اور وقت. ہم نے وقت کیسے گوا دیا. نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ اپنے وقت کو غنیمت جانے، پھر وقت پلٹ کر نہیں آئے گا. آج کچھ کر لیں. اور قوم سے، کسی بھی قوم کی نگاہیں ان کے نوجوانوں پر ٹکی ہوتی ہے کہ وہ قوم کی تقدیر کو بدلیں، قوم کی حالت کو بدلیں. اگر قوم کے نوجوان ہی نشے کی دھوت میں پڑے رہیں، قوم کے نوجوان ہی اپنی عیش و آرام، عیش کوبی میں پڑے رہیں، تو پھر ہم کس سے امید لگائیں؟ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں، اپنی صلاحیت کا لوہا منوائیں. یقیناً تم سے تقدیریں بدلتی ہیں. اسی لیے کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد یہ سوالات کرے گا ہم نے تمہیں زندگی دی، کن کاموں میں خرچ کیا؟ اس میں ساری چیزیں آ گئی تھی. پھر ہم نے تمہیں جوانی دی. اللہ اکبر. پھر جوانی کا ذکر کر کے جوانوں کو بیدار کیا. اے سوتے نوجوانوں، اے غفلت میں پڑے نوجوانوں، بیدار ہو جاؤ. جوانی کا ذکر الگ سے کیا. یہ جوانی تم کن کاموں میں خرچ کیے؟ اس وقت پھسلنے کا بہت زیادہ وقت ہوتا ہے، بھٹکنے کا زیادہ جو امکان ہوتا ہے. ایسے وقت اپنے آپ کو سنبھالے رکھے گا تو یقیناً تیری زندگی کامیاب ہو جائے گی. کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ اہم قیامت کے دن اہم سوالوں میں سے اہم سوالات ہوں گے. تو اپنی جوانی کو، اللہ کی یہ جو نعمت عطا فرمائی اللہ نے، اس کو غنیمت سمجھیں، اس کو ضائع نہ کریں. آج ہم سے حالات دیکھیں کیسے بن رہے ہیں. الحمدللہ سپریم کورٹ نے جو جھنجھوڑا ہے مرکز کو، یقیناً یہ قابل تعریف ہے. کچھ تو بیدار ہوئے، غلطی کا احساس ہوا. بابری مسجد کا جو غلط فیصلہ کیا تھا، کچھ تو احساس ہوا کہ جو ایک کی آستھا پر، ایک کے عقیدے پر جو فیصلہ کر دیا گیا، یہ رسوائی ہے، یہ داغ ہے. انصاف کے معاملات میں ہندوستان پر یہ داغ لگا رہے گا، ہمیشہ پکارا جائے گا کہ تم نے یعنی اقلیتوں کی زمین کو چھین کر یعنی اکثریتی طبقے کو دے دیا غلط فیصلہ کر کر. تو ان کو یہ احساس ہے. چنانچہ یہ ایک خوش آئند ہے، لیکن اس میں خوش نہ رہیں. مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، اس میں تمام مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں. اور اللہ حدیث پاک میں آیا جماعت سے جو الگ ہوا یقیناً وہ گمراہ ہو گیا. جماعت کو مضبوط کریں، یقیناً اس میں بہت سے خامیاں ہوں گی، لیکن جماعت سے الگ مت ہو. سیاسی اعتبار سے بھی کتنے قابضین ہیں جو اوقاف کی زمینیں کھا گئے، لیکن ایسے وقت انگلیاں اٹھانے کا وقت نہیں ہے. ایسے وقت بچی کچی جو ہماری اوقاف کی زمینیں اس کو بچانے کے لیے مثبت اقدام، پازیٹیو اقدام کو اپنانا ضروری ہے. چنانچہ متحدہ طور پر ان کو مانے. بڑے بڑے دانشور ہیں، وہ بھی مجبور ہیں
کیونکہ سیاسی طاقت نہیں ہونے کی وجہ سے یہ جو کچھ فیصلے غلط ہو رہے ہیں سیاسی طاقت کی وجہ سے یہ ای وی ایم کا کھیل پورا موجود ہے ای وی ایم کا کھیل ہے یہ جو مشینوں کا کھیل کی وجہ سے ان لوگوں نے اقتدار پر قابض ہوئے یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے بالکل ڈنکے کی چوٹ سے کہا جا سکتا ہے اللہ کے گھر میں ٹھہرے ہیں یقیناً ان لوگوں نے ہیرا پھیری کر حکومت کو حاصل کیا ہے تو معزز حاضرین اکرام ایسے وقت ہمارے لیے ایک جماعت ہے میں سب کو کہہ رہا ہوں مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو بھی حکم آ رہا ہے اسے لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیے نکلنے کا حکم دے رہے ہیں تو روڈوں پہ نکلیے پیچھے مت ہٹیے ایسے وقت منافق نکل کے آئیں گے ارے تم ہی قابض ہے تم ہی جو ہے یعنی تم ہی کھا گئے ہوں گے انہوں ان کا حساب دیں گے لیکن آج مجموعی طور پر صرف حیدرآباد کا ذکر نہیں ہو رہا ہے پورے انڈیا کا ذکر ہو رہا ہے پورے انڈیا کے لیے لڑائی ہو رہی ہے کہ پورے انڈیا میں کون کون کھایا وہ اللہ کی زمین کو کس کس نے جو ہے قبضہ کیا یقیناً اس کا حساب یعنی جو بچی کچی ہے اس کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں ہم سے جو ہو سکتا ہے میدان میں نکلنے کی بات آئی تو بالکل امن کے پرامن طریقے سے اپنے غصے کا اظہار کریں قانونی دائرے میں رہ کر غصے کا اظہار کریے ہمارا حق ہے ہمارا سنویدھان ہمارا قانون ہندوستان کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کوئی چیز پر اپنی ناراضگی کھل کر اظہار کر سکتے ہیں اظہار خیال کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے تو لہذا کل ایک اہم اجلاس دارالسلام ایم کا جو آفس ہے دارالسلام اس میں ایک بڑا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک بڑا اجلاس رکھا گیا ہے 7 بجے کل رات 7 بجے کے بعد سے ایک اجلاس رکھا گیا ہے ہر ایک کوشش کریں کہ ہم اپنا حصہ ادا کریں گے ہم جائیں گے آپ کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کی خریداری میں ایک بڑھیا عورت تھی اس سے پوچھا گیا بڑے بڑے بادشاہ نواب اس میں اس لائن میں لگے تو کیا لے کر آئی اتنی چھوٹی سی پوٹلی لے کر کیا خریدے گی اس نے کیا جواب دیا بس یہ جواب دیا کل قیامت کے دن بس میرا نام بھی یوسف کی خریداروں میں سے میرا نام بھی آ جائے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے ایک فرض سے کیا ہوتا ہے ہم ایک اسرائیلی پروڈکٹ نہیں خریدو کیا ہوگا یاد رکھیں آپ کے ایک آدمی سے بہت بڑا فرق پڑے گا ان کی معاشی اعتبار سے کتنی کمزوری آئی سب ریشو موجود ہیں سب ریکارڈ موجود ہیں لیکن میرے بھائیوں جتنے سن رہے ہیں اس بات کو پھیلائیں ہم دشمن کی کوئی چیز نہیں خریدیں گے حتیٰ کہ کوئی بھی دشمن انڈیا کا بھی کوئی دشمن ہے تو اس کے بھی پروڈکٹ کو دیکھیں کہ جو ہماری نسلوں کو برباد کرنا چاہتا ہے ہماری یعنی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کا بائیکاٹ کریں اسی طرح یہ سوشل میڈیا اسی طرح جو یہ جو خبر رساں ایجنسیاں ہیں ان کو بھی ان کا بھی بائیکاٹ کرے اپنے اندر اپنے گھروں میں اس کو لگائے نہیں جو ہمارے دشمن ہیں کھلے عام دشمن ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما مولا ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما جب تک زندہ رکھ مولا تیرے اور تیرے حبیب کا وفادار بنا کر زندہ رکھ جب ہمارا آخر وقت ہے تمہارا خاتمہ ایمان پر فرما اے پروردگار عالم ہم گناہ گار سیاہ کار خطا کار ہیں مولا ہے تو تیرے بندے مولا تیری ہی اطاعت کرتے ہیں تجھی سے مانگتے ہیں مولا در در کی ٹھوکروں سے بچا لے مولا ظالم ہم پر مسلط ہے مولا اے اللہ امن پسند رحم دل بادشاہ کو مسلط کر دے مولا حکمران کو مسلط کر دے مولا ظالم کے تختوں کو الٹ دے مولا ان کی حکومتوں کا تختہ پلٹ دے مولا اے اللہ جو انسانیت کے دشمن ہے مولا اے پروردگار عالم فلسطین کی حفاظت فرما مولا تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ مولا کرم کا معاملہ فرما دے تیرے نیک بندے تیرے پیارے بندے تمام انبیاء اور خصوصاً تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا فلسطین پر کرم کا معاملہ فرما دے رحم کا معاملہ فرما دے مولا اسی طرح جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانی کو دور کر دے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مانگتے ہیں تجھ سے نہ مانگے تو کس کے سے مانگے مولا اے اللہ ہم تجھے تیری ناموں کا واسطہ دیتے ہیں مولا مسلمانوں پر کرم کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما اے اللہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ فرما سوتی قوم کو بیدار کر دے مولا ہمارے نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرما ہدایت عطا فرما دانشمند حکمت دانائی عطا فرما وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین